تاسیس کے موقع پہ ایک وقت پاکستان کے 150 علاقوں سے مخاطب ہوں. میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام ڈسٹرکٹس آرگنائزیشن سے چاروں مخاطب ہوں اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام سے بھی مخاطب ہوں. یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ 3 نسلوں کی جدوجہد کے بعد آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے کونے کونے میں موجود ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ طویل جدوجہد پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے ہے. ہمارا سفر شہید ذوالفقار علی بھٹو قائد عوام سے شروع ہوا، جس نے نہ صرف پاکستان میں جمہوریت کی بنیاد رکھی مگر سرزمین بے آئین کو ہمارا پہلا متفقہ اسلامی جمہوری وفاقی آئین دیا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو لیگیسی ہے وہ آج تک پاکستان کے عوام قائد عوام کی لیگیسی کو، قائد عوام کی منشور کو، قائد عوام کی سوچ کو پاکستان کے تمام مسائل کا حل سمجھتے ہیں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو سب سے پہلے عوام دوست معاشی پالیسی نے اس ملک کو سب سے پہلے عوام دوست معاشی پالیسی دلوایا تھا. روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کے اور وہ انقلابی اصلاحات لے آ کے قائد عوام نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہماری معیشت کو، امیروں کو صرف فائدہ پہنچانے کے بجائے پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچایا، اس ملک کے کسانوں کو فائدہ پہنچایا، اس ملک کے مزدوروں کو، عام آدمی کو فائدہ پہنچایا. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف جمہوریت کی بنیاد رکھی، نہ صرف ہماری آئین کی بنیاد رکھی. ذوالفقار علی بھٹو تھا جس نے پاکستان کو اٹامک ویپن کا تحفہ دیا، جس کی وجہ سے آج تک دنیا بھر میں جو بھی پاکستان کی طرف کوئی مالی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا تحفظ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں ہمیں یہ اٹامک پروگرام دے کے دلوایا تھا. افسوس کے ساتھ پاکستان کی پہلی منتخب وزیر اعظم کو ہمارے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل کے تھرو شہید کیا گیا اور پورا کوشش کیا گیا کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کو ختم کیا جائے. تمام طریقہ کار اپنائے گئے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو مٹا سکے،
پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریہ کو، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی منشور کو پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کی سرزمین سے ختم کرنے کی تمام بھرپور عامر ضیاء مشرف اور ان کے باقیات نے کی، مگر آپ کی ساتھ کی وجہ سے، پاکستان کی عوام کی ساتھ کی وجہ سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں موجود رہی، نہ صرف موجود رہی، شہید بی بی نے تمام سازشوں کا مقابلہ کی، ایک نہیں دو آمروں کا مقابلہ وہ ایک نہتی لڑکی نے اس پارٹی کی قیادت کرتے ہوئے کی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کی مدد کے ساتھ، آپ کی ساتھ کی وجہ سے، آپ کی جدوجہد کی وجہ سے تاریخ رقم کی اور دنیا کی پہلی خاتون مسلم خاتون وزیر اعظم بنی، دنیا کی سب سے نوجوان وزیر اعظم بنی، ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اس ملک کی وزیر اعظم بنی، اور اگر وہ شہید نہ ہوتی تو ضرور تیسری دفعہ بھی آپ کی وزیر اعظم منتخب ہوتی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی پاکستان میں پاکستان کے عوام کو حقوق دیے، پاکستان کے عوام کا نمائندہ تھی، پاکستان کے کسان کی نمائندہ تھی، پاکستان کی مزدور کی نمائندہ تھی، پاکستان کی غریب عوام کی نمائندہ تھی، اور جب بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دور آتی تھی تو وہ ہمیشہ وہی عوام دوست معاشی پالیسیز لے کر آتی تھی جس سے عوام کو فائدہ ہوتی تھی۔ شہید بی بی کی حکومتوں کے لیے تو مشہور تھی کہ بینظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف اس پارٹی کی قیادت کی مگر پوری دنیا میں، پوری مسلم امہ میں ایک ایسے شہید بی بی کی قیادت کو قبول کیا کرتے تھے کہ جب بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو بولتی تھی تو پورا دنیا سنتی تھی، اور شہید بی بی نے جس بہادری کے ساتھ اس پارٹی کی قیادت کی وہ تاریخ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی سیاستدان رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں، اس خطے کی تاریخ میں جتنے بھی سیاستدان رہے ہیں، ان کی اپنی تاریخ، اپنی جگہ۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی بہادری، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت کی مقام اپنی طور پہ تاریخی ہے، اور جس بہادری کے ساتھ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے نہ صرف جنرل ضیاء الحق کی آمریت کی مقابلہ کی مگر جنرل آمریت کی مقابلہ کی، انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارتی تھی، مقابلہ جدوجہد کرتی تھی۔ اس شہید بی بی نے تو 18 اکتوبر کا مثال ہم سب کے سامنے ہے، جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی اپنے عوام کو چھوڑ کر بھاگ سکتی تھی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی اپنے عوام کو چھوڑ سکتی تھی، مگر پھر وہ شہید بی بی نہیں ہوتی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے وہ پہلے حملے کے باوجود اپنی کیمپین جاری رکھی، اپنے عوام کے درمیان میں رہی، اس آمر کو للکارتی تھی، ان دہشت گردوں کو، انتہا پسندوں کو للکارتی تھی، اپنے عوام کے درمیان موجود تھی۔ جب راولپنڈی کے میدان میں وہ شہید ہوئی، تب بھی قاتلوں کو کی یہ سوچ تھی کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کر کے وہ آخرکار پاکستان پیپلز پارٹی کو ختم کر سکیں گے، وہ آخرکار شہید بی بی کی قائد عوام کا جو منشور، جو نظریہ، جو سوچ ہے، جو سیاست ہے، وہ پاکستان کی سرزمین سے مٹا سکیں گے، مگر یہ ان کے بھول تھا۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی خون پسینوں کی محنت کی وجہ سے، پاکستان کے عوام کی ساتھ کی وجہ سے، صدر زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ حاصل کیے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے تاریخ میں حاصل نہیں کر سکے۔